بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. کیا ہے انسان؟ کچھ بھی نہیں. حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے. آج ہمارے معاشرے میں جملہ بولتے تم مجھے جانتے نہیں ہو. بھائی کیا ہے؟ بھائی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان مکھی تنگ کرتی ہے، مچھر تنگ کرتا ہے، چھپکلی تنگ کرتی ہے، پیٹ میں درد، سر میں درد. انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، تواضع اللہ کو پسند، معاف کرنا اللہ کو پسند، غصے کو پینا اللہ کو پسند، کسی کو حقیر نہ سمجھنا. اپنے اندر نرمی پیدا کرو. اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم. مسلمان کی شان بتائی اللہ کے نبی نے، ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے. ہاں، نرمی پیدا کرو. بعض لوگ ماشاءاللہ اتنے خوش اخلاق، نرم مزاج، ہنس مکھ، اچھی طبیعت، چہرہ کھلا ہوا کہ لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں پاپا میٹھا، چاچا میٹھا. بعض اتنے غصے والے ہوتے ہیں، ماتھے پہ بل، ہر وقت یہ کر رہے ہو، سیدھے بیٹھو، یہ کر رہے ہو. لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا. پشتوں میں کہتے ہیں ترخ بابا. تو کیا بنو بھائی؟ نرم بنو. کیا بنو بھائی؟ نرم بنو. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کتنے سال؟ کون سا لفظ؟ یہ کیوں کیا تم نے، یہ کیوں نہیں کیا تم نے. 10 سال. ہم 10 دن میں 10 مرتبہ کہتے ہیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا. تو بھائی کیوں کا لفظ زبان سے کیا کریں؟ ختم. اور کیوں کی جگہ کون سا جملہ لاؤ؟ کوئی بات نہیں. کیوں کی جگہ کیا لاؤ؟ آپ گھر میں گئے، ناشتے میں آپ کو چائے ٹھنڈی ملی تو کیا کہو؟ سال میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ اب جماعت میں ہو نا، اب خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی اور آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی، وہ بھی نیری ہڈی کی ہڈی، تو کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. اب جماعت میں کھانا کھانے بیٹھے نا، آپ کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں ڈالی خدمت والے نے، 2 ساتھی کھانا کھا رہے ہیں. اب جو ساتھی سامنے بیٹھا تھا نا، اس نے پہلے 1 بوٹی اٹھائی، پھر دوسری بوٹی بھی اٹھا کے کھا گیا، تو کیا کہو؟ لڑنا نہیں ہے کہ دوسری بوٹی کیوں کھائی تم نے. پھر کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی بات نہیں. کیا کہو؟ آپ نے 5 کلو گوشت دیا لا کے گھر میں بیگم کو کہ قورمہ بناؤ شام کو، اور دیکھو مرچ ڈالنے سے پہلے نا میرا سالن نکال دینا، مجھے مرچ سے پرہیز ہے، بھولنا نہیں. انہوں نے کہا ہو جائے گا. آپ نے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا کہ شام کو قورمہ کھانا ہے. بڑی خوشبو آ رہی ہے، گھر پہنچے، دسترخوان پہ بیٹھے، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. بیگم سے کہا کہ وہ میرا سالن جو ہے بغیر مرچ والا وہ بھی لے آؤ. انہوں نے کہا اوہ میں تو بھول گئی، میں نے تو سارے میں مرچ ڈال دی. تو آپ کیا کہو؟ اب کہنا آسان ہے، اس وقت کہنا. میرا پچھلے دنوں کہیں بیان تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ مرچ اگر سارے میں مرچ ڈال دی تو آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. ایک بندہ کھڑا ہو گیا بیان کے دوران، کہتا کیا بات ہے، بھوکے ہی سو جائے پھر وہ. اور بھائی اخلاق اچھے، یہ محنت ہے تبلیغ میں. نرم بنو، معاف کرنا سیکھو بھائی. ہاں، اپنے معاملات صاف ستھرے بناؤ. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے، مجھے ایسا عمل بتلائیں. آپ نے کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، آپ نے فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے گی. کسی کا حق نہ دبانا، کسی کا پیسہ نہ مارنا. ہاں، آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا یہ جو مرنے والا تھا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے. جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے. فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اتنی سخت بات ہے. وہ خیر کا زمانہ تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کہ حضور اس مرنے والے کا سارا قرضہ میرے ذمے. آپ نے جنازہ پڑھا دی. او بھائی مرنے سے پہلے لوگوں کا حق دے دو. لوگ اپنی بہن کے گھر میں نا کھانا نہیں کھاتے، بہنوں کے گھر کھانا نہیں کھایا جاتا ہے. اور پتہ کیا ہے، 20 لاکھ روپے دبائے ہوئے، 40 لاکھ روپے دبائے ہوئے، 1 کروڑ روپے دبائے ہوئے، وراثت میں حق اس کو، ویسے کھانا نہیں کھائیں گے.
اچھا ایک عجیب بات لوگ بولتے ہیں, بھائی تم نے بہن کو حق کیوں نہیں دیا؟ کہتے میں نے جہیز دے دیا تھا. ہم نے کیا, ایک سے پوچھا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی. ارے تہجد کی فرض اپنی جگہ ہے, تم تہجد چاہے نہ بھی پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, یہ ہاتھ آپ ماتھے پہ رکھا اور فرمایا اوفو بڑی سخت چیز نازل ہوئی ہے. دوسرے دن ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید کر دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے, اگر اس کے ذمے قرضہ ہے جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا مغفرت نہیں ہوگی اس کی. ہاں اتنی سخت بات ہے. یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ ہر آدمی کا ایمان اتنا کامل ہو, اللہ پر اتنا بھروسہ آ جائے کہ کسی کا پیسہ نہ دبائے, کہ پالنے والا تو اللہ ہے, رزق دینے والا کون ہے؟ ہاں یہ چوری کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں, رشوت کیوں ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں. ایک سے پوچھا تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے. اس سے کہا اگر مہینے بعد طلاق ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ کہتا مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو. اس سے کہا بھائی خیر کے کام بھی تو کرو, یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد ہے. ہاں کسی پہ ظلم نہ کرو بھائی, کسی پہ ظلم. ایک بڑا بگڑا ہوا آدمی تھا, ایک کمزور آدمی مچھلی شکار کر کے لے جا رہا تھا, تو اس کو مچھلی اچھی لگی, اس نے اس کو اپنی طاقت کے بل بوتے اس سے مچھلی چھین لی. اور انہوں نے بڑی محنت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں, بچوں کی خوراک کے لیے. چلو لے گیا, مچھلی پکائی کھائی. ہاں اللہ سے ٹکر, اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر. ہاں اس کے انگوٹھوں پہ نا بیماری لگی, ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کاٹنے پڑیں گے. انگوٹھے کٹ گئے, بیماری آگے بڑھی. انہوں نے کہا دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے, دونوں ہاتھ کٹ گئے, بیماری آگے بڑھی. انہوں نے کہا کلائیوں تک کاٹنا پڑے گا, کونی تک کاٹنا پڑے گا, کونی تک کٹ گئے, بیماری آگے بڑھی. ڈاکٹر نے کہا یہ بیماری نہیں لگتی, یہ کسی کی بددعا لگتی ہے. دیکھو مظلوم جب کچھ نہیں کر سکے گا تو کیا کرے گا؟ بددعا. اور بددعا کا جو نقصان ہے, ایٹم بم کا نقصان تھوڑا ہے اور بددعا کا نقصان. انہوں نے کہا جا جس پر ظلم کیا اسے معافی مانگ ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے گا. وہ نکلا اس کی تلاش میں, ایک جگہ پر وہ مچھلی والا مل گیا, اس کے پاؤں پڑ گیا کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے. کون ہو تم؟ کہ وہی جس نے مچھلی چھینی تھی. انہوں نے کہا معاف تو نہیں کرنا تھا, لیکن تیرا حال دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے, جب میں تجھے معاف کرتا ہوں. اس نے کہا تو نے کیا کہا تھا جب میں نے تیرے سے مچھلی چھینی, کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں, تو کمزور نہیں, تو میری طرف سے اس سے بدلہ لے. تبلیغ میں یہ محنت ہے, معاملات اچھے ہو جائیں, اخلاق اچھے ہو جائیں, کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی کمائی برکت والی ہوگی اور پاکیزہ ہوگی جس کی کمائی میں 7 چیزیں ہوں. 7 کام جو کرے گا اس کا کاروبار برکت والا ہوگا, پاکیزہ ہوگا. یہ چیزیں وجود میں آئے ہمارے تاجروں میں, ہمارے مالداروں میں. آپ نے فرمایا پہلی بات وہ مالدار, وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں. آج لوگ توبہ توبہ پتہ کیا کہتے ہیں, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. استغفر اللہ, استغفر. جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سامنے ممبر پہ تشریف فرما ہے, ٹیک لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. 3 گناہ گنوائے. پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, ٹیک لگی ہوئی. دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی, ٹیک لگی ہوئی ہے. تیسرا گناہ آپ نے ٹیک چھوڑ دی, آگے ہو گئے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے, اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹی گواہی دینا. آپ نے اتنا دہرایا اس جملے کو کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جائے. ایک حدیث میں ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے.
حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو میں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. تو وہ تاجر جو بات کریں تو سچ بولیں. دوسری بات، وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں. تیسری بات، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، خیانت نہ کریں. چوتھی بات، اپنا سودا بیچیں تو تعریفیں نہ کریں. پانچویں بات، سودا خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں. چھٹی بات، کسی سے حق لینا ہے تو اس پہ سختی نہ کریں. ساتویں بات، کسی کا حق دینا ہے تو ٹال مٹول نہ کریں. جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہوں گی اس کا کاروبار برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا. یہ محنت ہے. یہ دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا میں امن، محبتیں. حکومتوں کے بدلنے سے امن نہیں آتا، حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے. جب دین زندگی میں آئے گا تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، امن کا، محبتوں کا، خوشیوں کا. زندگیاں آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں آتی، چیزوں کی کمی سے نہیں آتی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ایک صحابی نے عرض کیا، حضور فلاں آدمی کا مال سمندر کے کنارے تھا، پانی کی لہریں آئیں، پانی سامان بہا کر لے گئیں. آپ نے فرمایا جو مال بھی ضائع ہوتا ہے خشکی میں یا تری میں وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس طرح کے فتنے آئیں گے. جب بے حیائی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی محروم کر دیا جاتا ہے رزق سے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کر بیٹھتا ہے. جب گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانی ہوگی تو محرومی آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، غم آئیں گے. مسئلوں کا حل چیزیں نہیں ہیں، مسئلوں کا حل مال نہیں ہے، مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو. توبہ کا معنی لوٹاؤ، اللہ کی طرف لوٹاؤ، دین کی طرف لوٹاؤ، اعمال کی طرف لوٹاؤ، حیا کی طرف لوٹاؤ، سنت کی طرف لوٹاؤ، شریعت کی طرف لوٹاؤ، نبی والی زندگی کی طرف لوٹاؤ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو تم سب کے سب لوٹاؤ اللہ کی طرف تاکہ تم فلاح کو پہنچو. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ سروزہ، یہ اجتماع، یہ مشورہ، یہ گشتیں، ایک کے بعد جانا کس لیے؟ کوئی چندہ نہیں، کوئی نوٹ نہیں، کوئی ووٹ نہیں، کوئی اختلافی باتیں نہیں، کوئی کسی پہ لان تان نہیں. موٹی بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو. حدیث میں آتا ہے شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، اللہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتا ہی رہوں گا. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا ہی رہوں گا. اللہ چاہتا ہے بندہ توبہ کر لے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. توبہ کر لو، توبہ کر لو. ہاں، بال سفید کر کے اللہ پیغام دے رہے ہیں توبہ کر لو. بیماریاں لگا کر پیغام دیا جا رہا ہے توبہ کر لو. جنازے دکھا کے پیغام دیا جا رہا ہے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، توبہ کر لو. حق بات کان میں پڑ رہی ہے توبہ کر لو. اللہ توبہ کرنے والے سے اتنا خوش ہوتے ہیں
کہ اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا. ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے, جنگل بیابان کا سفر ہے, سفر کرتے کرتے تھک گیا, اس کا کھانا پانی زیادہ رہا, اونٹنی پہ رکھا ہوا ہے, اور اونٹنی سے اترا, درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کروں, اور اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ کچھ چر لے. جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب, نہ کھانا نہ پانی نہ سواری. وہ تلاش کیا, کہیں اونٹنی نہ ملی. اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے, موت کے انتظار میں لیٹ گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی, بڑا خوش ہوا. کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, کہنا تو یہ تھا, لیکن خوشی اتنی زیادہ ہے کہ دماغ نے کام چھوڑ دیا, کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. بہت غلط جملہ ہے, لیکن جان بوجھ کے نہیں بولا, خوشی میں آ کر دماغ ہی کام نہیں کر رہے. اتنی خوشی کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے, جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے نا, اللہ کو توبہ کرنے والے سے, جو توبہ کرتا ہے, اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو توبہ کرتا ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں. یہ تبلیغ کیا ہے, سب سے توبہ کرواؤ. ان گشتوں کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے, یہ سروزے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے, اس اجتماع کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے. بھائی توبہ کر لو بھائی. بہت سارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, اللہ کو راضی کرنا ہے, دین پر چلنا ہے, نماز پڑھنی ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے, گناہوں کو چھوڑنا ہے, دین کا کام کرنا ہے, دین کی محنت کرنی ہے, اللہ کا پیغام آپ کو تک پہنچانا ہے, یہ سب کام کرنے ہیں. پتہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا میں سیٹ ہو جاؤں, ذرا میں کیا ہو جاؤں, ذرا گھر سیٹ ہو جائے, ذرا بچے سیٹ ہو جائیں, ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے, ذرا دکان سیٹ ہو جائے, پھر مولوی صاحب اللہ اللہ ہی کرنی ہے, پھر مسجد میں ہی ہونا ہے, پھر تبلیغ ہے, بس ذرا سیٹ ہو جاؤں. اتنے میں خبر آتی ہے فوت ہو گئے, پھر غسل ہوا, کفن ہوا, جنازہ ہوا, قبر میں اتارا, اور پھر کیا جاتا ہے, ان کے کفن کی گرہیں کھول دو. اوپر سے کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں ان کے قبر کی گرہیں کھول دو اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو, اور پھر کہتے ہیں ہاں یہ سیٹ ہو گئے, ان پر مٹی ڈال دو. 10 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں کیا ہو جاؤں, تو کہاں جا کے سیٹ ہوا, قبر میں. ایسا سیٹ ہوا کہ اس پر مٹی ڈال دی. کس نے, اس کے بچوں نے. وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا, بچے نے ابے کو سیٹ کر دیا. اپنے ہاتھ بھی کہاں جھاڑے, اس کی قبر پہ جھاڑے. یہ دھوکہ ہے بھائی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. اللہ فرما رہے, کان کھول کے سنو, یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا دھوکہ ہے. آج ہنس رہے کل رو رہے, آج کے جوان کل کے بوڑھے, آج اکڑ کے چل رہے کل کمر جھکی پڑی, آج بڑے قہقہے لگ رہے, قبروں میں دیکھو دانت باہر نکلے پڑے. یہ دھوکہ ہے, یہ کھیل تماشا ہے. اصل آخرت ہے بھائی. اللہ کو راضی کرو, اللہ کی مانو. یہ زمین اللہ کی, آسمان اللہ کا, یہ کائنات اللہ کی. اس اللہ کو راضی کرو بھائی. نماز پڑھو, دین سیکھو بھائی, قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, اپنے اخلاق اچھے بناؤ, اپنی کمائیاں پاکیزہ بناؤ, اپنے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرو. ہمیں واہ نہیں چاہیے, ہمیں شہرت نہیں چاہیے, ہمیں نام نہیں چاہیے, ہمیں تو اللہ کی رضا چاہیے. اللہ راضی ہم کامیاب, کوئی جانے نہ جانے. اگر اللہ ناراض ہم ناکام. ساری دنیا پہچانتی ہو, اگر اللہ ناراض ہم ناکام ہیں. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو کہ ریاکار, بڑے بڑے خیر کے کام کیے اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے میرے نام کا کتبہ لگے. بڑے بڑے خیر کے کام دکھلاوے کے لیے, شہرت کے لیے, سب سے پہلے جہنم میں چلے جائیں. یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائیو. اللہ کو راضی کرو بھائی, آخرت کی تیاری کرو بھائی, اخلاق اچھے بناؤ بھائی, لوگوں کے کام آؤ بھائی, نفع پہنچاؤ. خیر الناس من ينفع الناس. بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, قیامت تک کوئی نبی نہیں.
قیامت تک کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں۔ اب اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا، یہ مسلمان کے ذمہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دین کو دنیا میں چمکائیں، دین چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اگر دین نہیں چمکا تو کپڑوں سے، عہدوں سے، ڈگریوں سے مسلمان کبھی نہیں چمکا کرتا۔ آج مسلمان چمکنا چاہتا ہے کپڑوں سے، جوتوں سے، گھڑیوں سے، موبائل سے، گاڑیوں سے، عہدوں سے۔ نہیں نہیں، مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، شام استقبال میں کھڑا ہے آپ کے۔ ایک ہاتھ مارا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے، اور فرمایا تم نے یہ کیا بات کی ہے؟ کوئی اور ایسی بات کرتا تو میں سزا دیتا۔ اور ایک بہت طاقتور جملہ استعمال فرمایا، کیا؟ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے، اور پیغام دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے۔ مسلمان کب ذلیل ہوگا؟ جب اسلام کو چھوڑ دے گا۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے، کسی نے آ کر کہا حضرت فلاں ملک کے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پہلے مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا ہے، پھر اللہ نے غیروں کو مسلط کر کے پٹوایا ہے۔ مسلمان نے اسلام پر کیا ظلم کیا کہ مسلمان نے اسلام اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے گھروں سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا۔ اس لیے محنت ہو رہی مسلمانوں پر کہ مسلمان اسلام پر آ جائے۔ اسلام آئے گا، مسلمان چمکے گا، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد سے کام بنتے ہیں۔ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کریں کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مسلمان نہتہ ہیں اور وہ پورے مسلح ہیں۔ جب میدان جنگ گرم ہو گیا، دونوں فوجیں ٹکرا گئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں میدان جنگ سے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ کر دیکھا کہ اللہ کے نبی اس وقت کیا عمل فرما رہے ہیں۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ میں پھر میدان میں چلا گیا اور میں جنگ کرتا رہا، پھر میں نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا کہ حضور اب کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں پھر میدان میں چلا گیا، میں تیسری مرتبہ نکلا اور آپ کے خیمے میں آیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ کی زبان پر کیا تھا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اور فرمایا جب تک مسلمانوں کو فتح نہیں ہو گئی اس وقت تک اللہ کے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے، اعمال کی طرف ہو جائے، نبی والی زندگی کی طرف ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ مدد کریں پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو تبلیغ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاؤ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی مانیں، اللہ کو راضی کر لیں، نماز زندہ ہو، قرآن زندہ ہو، اخلاق زندہ ہو، حیا زندہ ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہے، یہ کام ہے۔